یہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور جنات کے اس فریب کی۔ وہ فریب جس نے طاقتور جنات کو سالوں تک ایک لاش کا غلام بنا کر رکھا۔ حکم ہوا خدا کا گھر تعمیر کرنے کا۔ وہ سرکش جنات جو کسی کے قابو میں نہ آتے تھے اب غلام تھے، ایک خوف تھا۔ یہ داستان ہے اس ایک لمحے کی جب موت نے بادشاہت کی حفاظت کی اور ایک چھوٹی سی دیمک نے بڑے بڑے جنات کا چھپا ہوا راز کھول دیا۔ میرا جسم اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ 100 سال یا شاید 200، ہم کتنی دیر سے یہ پتھر اٹھا رہے ہیں۔ میرا جسم اب اور برداشت نہیں کر سکتا۔ شش، آہستہ بول، اگر انہوں نے سنا تو تمہیں پگھلے ہوئے تانبے میں قید کر دیں گے۔ وہ وہاں ہیں، جاگ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں یہیں ہوں۔ کیا وہ کبھی تھکتے نہیں؟ کیا انہیں نیند نہیں آتی؟ مگر وہ انسان ہو کر چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جو ہر زندہ چیز کا مقدر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی، مگر اللہ کی حکمت دیکھو، جسم گرا نہیں، وہ ویسے ہی کھڑے رہے، عصا کا سہارا لیے ہوئے۔ ایک طرف وہ جنات تھے جو خود کو غیب دان کہتے تھے، پہاڑ توڑ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کا ایک چھوٹا سا سپاہی، ایک معمولی کیڑا اس بادشاہ کی لاٹھی کو کھا رہا تھا جس کے سہارے جنات کی غلامی ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے شک ہو رہا ہے، 1 سال گزر گیا، انہوں نے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ ان کا امتحان ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کام روکنے کی جرت کرتا ہے۔ جو رکا وہ ختم۔ کام کرو۔ خوف انسان اور جنات کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ سامنے کھڑی موت کو نہ دیکھ سکے کیونکہ ان کے دلوں میں سلیمان کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ بیٹھ گیا تھا۔ مسجد کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں، سلیمان علیہ السلام کا سایہ ویسا ہی کھڑا ہے۔ دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ جنات پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مہینے گزر گئے یا شاید سال۔ جنات غیب نہیں جانتے تھے، وہ بس اس کھڑی ہوئی لاٹھی سے ڈرتے رہے۔ مشقت جاری رہی اور لکڑی کمزور ہوتی گئی۔ لاٹھی اب اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے۔ پھر اچانک سے وہ گر گئے۔ بھاگ جاؤ۔ موت؟ انہیں تو کب کی موت آ چکی تھی؟ مجھے پہلے سے ہی شک تھا۔ ہم آزاد ہیں، ہم بے وقوف تھے، ہم ایک مردہ جسم سے ڈرتے رہے۔ جنات بھاگ گئے مگر اپنے پیچھے ایک سچ چھوڑ گئے۔ انسان سمجھتا تھا کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اگر وہ واقعی غیب جانتے ہوتے تو برسوں تک اس ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی تھی جس میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ جب یہ لشکر چلتا تھا تو زمین لرزکتی تھی اور آسمان پر پرندوں کا سایہ چھا جاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس عظیم و شان لشکر کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے آگے بڑھ رہا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، جنات کے بھاری قدموں اور فوجیوں کے چلنے کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ چلتے چلتے یہ لشکر ایک ایسی وادی کے قریب پہنچا جو چیٹیوں کا مسکن تھی۔ اسے وادی نمل کہا جاتا ہے۔ وہاں لاکھوں کروڑوں چیٹیاں اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ لشکر کے قریب پہنچنے کی لرزاہٹ زمین پر محسوس ہوئی۔ چیٹیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ان میں سے ایک سمجھدار چیٹی جو شاید ان کی نگران یا ملکہ تھی، اس چھوٹی سی چیٹی نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے چیٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس چیٹی نے کتنے انصاف کی بات کی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان ظالم ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید انہیں ہمارے وجود کا پتہ بھی نہ چلے اور ہم انجانے میں کچلے جائیں۔ یہاں اللہ کا وہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ہزاروں فوجیوں کے شور، گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور سفر کی گرد و غبار کے باوجود اللہ نے اس ننھی سی چیٹی کی باریک آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی اور انہیں اس کی زبان سمجھا دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیٹی کی بات سنی تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس چھوٹی سی مخلوق کی سمجھداری اور اپنی قوم کے لیے فکر دیکھ کر محسوس ہوئے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور پورے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ لشکر اپنا راستہ بدل لے یا تب تک رکا رہے جب تک یہ ننھی مخلوق اپنے بلوں میں محفوظ نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ان کی طاقت سے کسی بے ضرر مخلوق کو انجانے میں بھی نقصان پہنچے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کے حضور ایک بہت پیاری دعا کی جو قرآن میں محفوظ ہے۔ اے میرے رب،
مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگلا ویڈیو کس موضوع پر ہو وہ بھی کمنٹ میں لکھیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔